ایک وقت تھا جب ایک چھوٹا سا گاؤں جنگل کے بیچوں بیچ ایک وسیع دریا کے کنارے آباد تھا۔ گاؤں والے اپنی روزمرہ زندگی کے لیے ایک مخصوص راستے پر انحصار کرتے تھے جو دریا کے ساتھ ساتھ گزرتا تھا، لیکن وہ راستہ خوفناک تھا۔ رات کے وقت وہاں سے گزرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، کیونکہ وہاں چڑیل رہتی تھی، ایک جل پری چڑیل۔ وہ راستہ کوئی وہاں رات کے وقت نہ جائے، میری بیٹی کبھی واپس نہیں آئی۔ یہ سب کی کہانی ہے، جو اکیلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ جل پری چڑیل جس کا گیت رات کی خاموشی میں سنائی دیتا تھا، دریا کے کنارے چھپ کر بیٹھتی اور جو بھی اکیلا آتا اسے اپنی طرف کھینچ دیتی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی آنکھیں بہت خوفناک ہیں اور اس کی آواز میں ایک ایسی طاقت تھی کہ سننے والا بے اختیار ہو جاتا اور اس کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ آؤ میرے پاس آؤ۔ لیکن گاؤں والوں کو اس راستے پر جانا ہی پڑتا تھا کیونکہ ان کی تجارت کا واحد راستہ یہی تھا، لیکن اکیلا اس راستے پہ جانا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ وہی لوگ اس راستے کو پار کرتے تھے جو دو یا دو سے زیادہ کی صورت میں اس راستے سے گزرتے تھے۔ میں اس چڑیل سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میرے بھائی کو بھی اس نے چھین لیا، لیکن اب میں اسے ختم کر کے ہی دم لوں گا۔ پھر ارجن اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور ایک گہری سانس لیتا ہے۔ ارجن ایک بہادر نوجوان تھا، اس کا بھائی بھی اسی خوفناک چڑیل کا شکار ہو چکا تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کے پاس ایک قدیم تلوار تھی جو کہا جاتا تھا کہ جادوئی طاقت رکھتی ہے۔ اس تلوار کے ساتھ اکیلا رات کے وقت ارجن دریا کے راستے پر نکل پڑتا ہے۔ یہی وقت ہے، اگر آج میں اسے نہ ہرا سکا تو کبھی نہیں ہرا سکوں گا۔ پھر چڑیل کی آواز دور سے آتی ہے، میرے پاس آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ دریا کے کنارے اچانک چاندنی میں ایک سیاہ سایہ ظاہر ہوا۔ چڑیل اپنی لمبی زلفیں اور خوفناک آنکھوں کے ساتھ ارجن کے سامنے آئی اور اس نے ارجن کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، آج تمہارے جادو کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ارجن نے جادوئی تلوار سے وار کیا اور ایک زوردار چیخ کے ساتھ جل پری چڑیل پانی میں گر گئی۔ پانی کا رنگ بدل گیا اور وہ چڑیل ہمیشہ کے لیے دریا کی گہرائیوں میں دفن ہو گئی۔ ارجن نے ہمیں بچا لیا، اب جل پری چڑیل اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ اس رات کے بعد گاؤں والے بلا خوف اس راستے پر سفر کرنے لگے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب طوفانی رات ہو اور دریا کا پانی زور سے بہہ رہا ہو تو آپ بھی اس چڑیل کی سرگوشیاں سن سکتے ہیں۔ آؤ میرے پاس آؤ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔